السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے رکوع نمبر 1 کے بعد سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما جن کو احل اللہ حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جن چیزوں کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو تم اپنی طرف سے اپنے آپ اپنی مرضی سے حرام نہ کرو۔ جو حلال ہے ان کو حلال رہنے دو، جو حرام ہے ان کو حرام رہنے دو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی کرو، اللہ کے حکم و فیصلوں میں زیادتی نہ کرو من مرضی کر کے، کہ جن چیزوں کو اللہ کے نے حلال قرار دی ہے تم کو ان کو حرام بنا لو، اور جو حرام ہے ان کو حلال کر لو۔ کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے اللہ کے دین میں زیادتی نہ کرو۔ وَكُلُوا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المعتدین، تمام حقیقی زیادتی کرنے والوں سے، جو اللہ کے دین میں من مرضی کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم، رزق دیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے، حلالاً، حلال، طیباً، پاکیزہ۔ تم جو ہے اللہ کی پاکیزہ چیزیں، جو رزق ہے اس میں سے جو رزق تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ حلال کون سا ہے؟ جو جائز، جو شرعی طور پر جس کا کھانا استعمال کرنا حلال ہو، اور پھر وہ جو ہے جائز محنت سے کمایا گیا ہو، چوری کا مال، ڈھاکے کا مال، دھوکے کا مال، رشوت کا مال، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز حلال ہو، دوسرا یہ کہ تم اس کو حلال جائز طریقے سے حاصل کرو، غلط طریقے سے اس کو رزق کو حاصل نہ کرو۔ یہ پہلی خوبی ہوگی رزق کی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ طیباً، پاکیزہ بھی ہو۔ پاکیزہ یہ ہے کہ تم نے جو کمایا ہے، مثال کے طور پر فصل ہے، گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، کچھ بھی ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ جس دن تم اپنی فصل جو ہے وہ اکٹھی کرو، ڈھیر بناؤ اناج کا یا باغ کا پھل توڑو، تو کھیت میں ہی سے غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے اس کو گھر لانے سے پہلے کھیت ہی میں ان کا حق جو ہے وہ علیحدہ کر دو۔ اور اس غریبوں مسکینوں کے حق کو جب آپ نکال دیں گے تو وہ مال جو ہے تمہارا طیب ہو جائے گا، اس طرح جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس میں جو میل کچیل ہے، غریبوں مسکینوں کا حق، وہ نکال دو، علیحدہ کر دو ان کے لیے، تو پھر وہ مال تمہارا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ 29 میں اس بارے کی دوسری جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والے بزرگ کا ذکر کیا کہ وہ اپنے باغ کا جس دن پھل توڑنا ہوتا، وہ اپنے بستی کے غریب مسکین یتیم جو مستحق ہیں ان میں اعلان کر دیتا، بھئی آج میں نے پھل توڑنا ہے، آ کر اپنا حق وصول کر دو۔ تو غریب یتیم مسکین جو ہے وہاں پہنچ جاتے، وہ پھل باغ کا پھل جو ہے توڑ کر اکٹھا کرتا، اس کی 3 ڈھیریاں بناتا، ایک ڈھیری اس جو ہے ان تینوں میں سے ایک ڈھیری غریبوں مسکینوں کو بانٹ دیتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈھیری جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ پھر جو ہے منڈی میں فروخت کر کے پیسے وغیرہ حاصل کرتا، باغ پر خرچ کرتا، گھر میں خرچ کرتا، ضروریات پر۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 29 پارے کی دوسری صورت ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس بزرگ کا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ
غریبوں مسکینوں کو دینے کی بجائے سارے راتوں رات توڑ کر گھر لے آتے ہیں۔ جب ان کی نیت خراب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت اس باغ پر ایسا عذاب بھیجا کہ سارا باغ کاٹ دیا، اور وہ باغ سے جو ہے محروم ہو گئے، اور پھر پچھتانے لگے کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا باپ جو کرتا تھا درست کرتا تھا۔ تو رب العزت سے باغی نہیں ہونا چاہیے، کوئی شخص اللہ سے باغی ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے اللہ کے فیصلے کو رد کر کے اپنی من مرضی کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ یہ شاید اپنی اصلاح کر لے، کوشش کرے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں مانتا تو پھر اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، رب کی طرف سے تمہاری جو کمائی ہے، رزق ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ جو جانور اس نے حلال قرار دیے ہیں وہ جانور کھانے چاہیے، جو حرام قرار دیے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے۔ پھر حلال جانور جو ہے چھترا، بکرا، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ، یہ جو ہے جائز کمائی سے، حلال کمائی سے جو ہے ان کو حاصل کیا جائے، ان کا گوشت، ان کا دودھ، اور اس کے جو ہے وہ پھر وہ حلال ہوگی، روزی حلال ہوگی۔ اور دوسری خوبی جو ہے وہ پاک ہو، اس میں جو غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، باقی سارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو، جو وہ کہتا ہے اس پہ عمل کرو۔ اگر وہ تمہیں جو ہے وہ روزی بند کر دے تو کون دے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کے کہنے پر ہم غریبوں مسکینوں کا حصہ جو ہے وہ نہیں نکالتے ہیں، تو سوچا جائے کہ اگر اللہ ناراض ہو کر روزی جو ہے وہ بند کر دے، کھیت میں سے اگنے نہ دے، باغ کو پھل نہ لگنے دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر بھوکے مرو گے۔ اس بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ اپنے روزی میں سے جو غریبوں مسکینوں کا حق ہے وہ خوشی خوشی ادا کر دو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، اللہ ذی وہ ذات انتم تم بہی ساتھ جس کے مومنون ایمان لانے والے، جس اللہ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس پر تم ایمان لائے ہو، تو ایمان پر عمل بھی کرو۔ ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے، صرف زبان سے ایمان کا اقرار، زبان سے کلمہ پڑھنا اور عمل سارے اس کے الٹ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو ایمان اور یقین کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کے حکم کے سامنے نہیں جھکوں گا، اگر جھکوں گا تو صرف اللہ کے حکموں کے سامنے، اس کے مقابلے مخلوق میں سے کسی کے حکم کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ مفہوم۔ اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغام پہنچانے والے، پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں۔ میں اللہ کا پیغام جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے، میں صرف نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے اس کو اللہ کا پیغام مانتے ہوئے میں اس کو قبول کروں گا، اس پر ایمان لاؤں گا، اور میں جو ہے نبی علیہ السلام کے فرمان، آپ کے قول و فعل کے مقابلے کسی کی بات نہیں مانوں گا، اور کسی کا عمل جو ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ مفہوم جو ہے ایمان والے کلمے کا، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا لا یؤاخذکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ باللغو، ساتھ لغو کے، بیہودہ کے، فضول کے، بے معنی کے، بے مقصد کے، فی ایمانکم، بھی تمہاری قسموں کے، وہ قسمیں جو تم بلا مقصد کھاتے ہو، بلا ضرورت کھاتے ہو، بغیر نیت کے قسمیں کھاتے ہو، بغیر ارادے کے قسمیں کھاتے ہو، یعنی تقیہ کلام بن گیا ہے، قسم کھانے کا موقع نہیں ہے، وہ قسم کھائے جا رہا ہے، حالانکہ موقع نہیں ہے قسم کھانے کا، لیکن وہ کھا رہا ہے۔ تو ایسی لغو اور فضول، بیہودہ، بے مقصد جو ہے قسمیں جو ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس نہیں کرے گا، پوچھ گچھ نہیں کرے گا کہ تم نے قسم کھا کر اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ پکڑے گا تم کو، بما، بس بابس کے، جو عقدتم، تم گرہ لگائی تم نے، الایمان، اپنی قسم پر،
جو تم نے دل سے ارادہ کر کے کسی کام کے لیے قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ جائز ہو تو اس قسم کو جو ہے پورا کرو۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، تو یہ قسم جو ہے یہ غلط ہے، یہ قسم گناہ کی قسم ہے۔ اس قسم کو توڑ کر وہ اپنے ماں باپ کی قسم جو ہے خدمت کرے، اور اس قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ آگے آ رہا ہے، 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کا لباس یا جو ہے 3 روزے، یا آگے کفارہ آ رہا ہے۔ تو جائز قسم ہے، وہ قسم جو ہے جائز کام کے لیے وہ کھانی چاہیے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے جی۔ اور بے مقصد قسم جو ہے وہ تو اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا، لیکن جائز قسم، ناجائز قسم جو ہے وہ توڑ کر جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جس سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی بھی معاملے میں جو ہے غلط قسم کھا لیتا ہے جو اس کو نہیں کھانی چاہیے، تو پھر وہ جو ہے اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ فرمایا کہ فکفارت ہو، پس کفارہ بدلہ اس کا، اس جو قسم جو ہے جائز تھی نہ ناجائز تھی، وہ ناجائز قسم توڑ کر جب تم نے جو ہے اپنا عمل جو ہے درست کر لیا قسم کو توڑ کر، تو اب اس کا کفارہ، اس کا جو ہے اس کی سزا مٹانے کے لیے، بعض پرس مٹانے کے لیے اس کا جو ہے معاوضہ دینا چاہیے۔ اور وہ معاوضہ کیا ہے؟ فکفارت ہو، پس کفارہ اس کا اطعام و کھانا کھلانا ہے، 10 مساکین، 10 مسکینوں کو۔ جس نے غلط کام کے لیے قسم کھائی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ قسم میں نے غلط کھائی ہے، اس کو توڑ کر جو ہے سیدھا کام کرے، اور قسم کے توڑنے کا کفارہ جو ہے نمبر 1 ہے کہ 10 مسکین جو ہے ان کو کھانا کھلائے۔ من اوسط، درمیانے درجے کا کھانا، ما جو تطعمون، تم کھانا کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو۔ جیسا کھانا جو ہے روٹین میں روزانہ تم اپنے گھر بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، اسی درجے کا کھانا جو ہے 10 مسکینوں کو پکا کر کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، یا تو 10 مسکینوں کو نمبر 1 کھانا کھلاؤ جو تم گھر میں کھاتے ہو جیسا کھانا، یا یہ نہیں کر سکتے کھانے کا تو پھر جو ہے 10 مسکینوں کو تم جو ہے کپڑے دے دو۔ اور تحریر رقبۃ، یا آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، ایمان والا غلام جو ہے وہ خرید کر جو ہے اس کو آزاد کر دو۔ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ان کو یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی غلام کو، ایمان والے غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ سب سے اعلیٰ ہے مال و دولت والوں کے لیے۔ فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے، جو ان پچھلے 3 کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، اور یا کوئی غلام خرید کر ایمان والا جو ہے وہ آزاد نہیں کر سکتا، تو اب یہ تینوں کام اگر نہیں کوئی کر سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام، بس روزے ہیں 3 دن کے، وہ پھر 3 دن کے روزے رکھ لے، اور توڑی ہوئی قسم جو ہے اس کا وہ کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس کا جو ہے اس کی سزا جو ہے، غلطی کی سزا جو ہے وہ مٹ جائے گی۔ کفارہ کے معنی مٹا دینا، ختم کر دینا۔ ذالک کفارہ کو، یہ مٹانا ہے، یہ کفارہ ہے، بدلہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، جو قسم تم توڑتے ہو اس کا بدلہ، اس کا جو ہے جزا جو ہے یہ ہے کہ تم جو ہے ان 4 کاموں میں سے جو بھی کر سکتے ہو کرو، 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے، یا غلام آزاد کرنا ایمان والا، یا پھر 3 روزے۔ فرمایا کہ اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، جب تم قسم کھا لو، تمہیں احساس ہوا کہ میں نے قسم غلط کھائی ہے، تو اس کو توڑ دو،
اور غلط کام کے لیے جو کھائی تھی اس غلط کام کو نظر انداز کر دو اور صحیح کام کرو اور اس کا جو ہے اس کا کفارہ ادا کر دو۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ قسموں کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے لیے سوچ سمجھ کر پہلے قسم کھانی چاہیے کہ میں قسم جو ہے وہ جائز قسم کھا رہا ہوں یا ناجائز قسم کھا رہا ہوں، میں غلط کام کے لیے قسم کھا رہا ہوں یا درست کام کے لیے قسم کھا رہا ہوں، یا میں لغو بیہودہ فضول قسم کھا رہا ہوں۔ قسم کھانے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اس طرح پھر اپنی قسموں کی اگر قسم کھائی ہے تو اس کی پھر حفاظت کرو۔ اگر جائز کام کے لیے قسم کھائی ہے تو پھر اس جو ہے حفاظت کرو اس کی۔ مثلا کسی سے جو ہے مل کر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرو، اللہ کی توفیق کے مطابق اس کو پھر پورا کرو۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یبین، کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم، واسطے تمہارے آیات ہی، اپنی نصیحتیں، حکم، فیصلے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری غلطیوں کے کفارے کے لیے راستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اگر تم نے قسم غلط کھائی ہے تو اس کا کفارہ، اس قسم کو مٹانا، اس کے گناہ کو ختم کرنا، مٹانا جو ہے اس کے لیے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اگر گناہ کی قسم کھائی تھی اس کو توڑا ہے، پھر اس کا کفارہ ادا کیا ہے، تو اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ میں نے تیری توفیق سے جو تو نے فرمایا میرے لیے میں نے اس پہ کام کیا، تیرا بڑا شکر ہے، تو نے اچھی مجھے توفیق دی ہے اور میں نے جو ہے تیری دی ہوئی توفیق کے مطابق تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، الخمر، حقیقی شراب، والمیسر، اور حقیقی جوا، والانصاب، اور بت خانے، والازلام، اور خاص تیر جن کے لیے قسمیں جو ہے قسمت معلوم کی جاتی ہے۔ انصاب جو ہے یہ نسب کے مطلب گاڑنا، مقرر کرنا، تو جو وہ جگہ جو بتوں کے لیے ہے، بتوں کی پوجا کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں انصاب۔ اور بت خانوں پر جو ہے یعنی عبادت کرنا یا چڑھاوے چڑھانا۔ اور پہلا نمبر ہے شراب کا، کہ جو نشہ دیتی ہے، تمہارا دماغ خراب کرتی ہے وہ، اور جو جوا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے بت خانوں پر جو جا کر تم شرکیہ کام کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، بتوں کی چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے الازلام، جو خاص تیر ہیں، خاص تیروں کے ذریعے تم قسمت معلوم کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں قسمت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ مذہبی لوگ جو تھے انہوں نے تیروں پر لکھ کر چٹ لگائی ہوئی تھی کہ یہ تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں خوشی ملے گی، تم تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں یہ ہو۔ اس طرح جو مختلف اچھے جملے جو ہے انہوں نے لکھے ہوتے تھے، اور وہ کہتے جب اندر سے تیر لاؤ، اس سے پیسے لے لیتے، پہلے کہتے اندر سے تیروں میں سے کوئی تیر اٹھا کر لاؤ، اور پھر وہ جو ہے اس کو پڑھ کر جو تیر پر جو چٹ لگی ہوئی ہوتی تو پڑھ کر سنا دیتا تو وہ بڑا خوش ہو کر جاتا۔ تو یہ جو قسمت معلوم کرنے کے طریقے زمانہ جاہلیت میں، اور جو آج طریقے ہیں، طوطے کے لیے طوطا جو ہے رکھا ہوا ہوتا ہے، فٹ پاتھ کے بیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب، اور انہوں نے طوطا رکھا ہوتا ہے اور وہ طوطے کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے لفافوں کی طرف، وہ ایک لفافہ اٹھاتا ہے، پھر نکال کر جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے، اور پیسے جیب میں ڈال کر اللہ حافظ۔ تو فرمایا اس طرح جو ہے لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں، یہ قسمت معلوم کرنے کا طریقہ۔ اسی طرح جنتری کے ذریعے، اس طرح دیگر فعال کے جو طریقے ہیں ان کے ذریعے، یہ جو بھی قسمت معلوم کرنے کے طریقے ہیں یہ سب حرام ہیں۔ جس طرح شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت خانے جو ہے ان میں جا کر عبادت کرنا، چڑھاوے چڑھانا، بتوں کو پکارنا، بتوں کے سامنے جھکنا، اور تیروں کے ذریعے یا آج کی چیزوں طریقے جو ہے قسمت معلوم کے، یہ جو ہے یہ سارے طریقے اللہ فرماتے ہیں رجسن، یہ ناپاک ہیں، رجسن یہ غلیظ ہیں، گندے ہیں، من عمل الشیطان، حقیقی شیطان کے عملوں میں سے، یہ شیطانی کام ہے جو تم کرتے ہو۔ شراب پینا نجس کام ہے، رجس ناپاک کام ہے، شیطانی کام ہے شراب پینا، اور جوا کھیلنا شیطانی کام ہے، پھر بتوں کی پوجا کرنا بت خانوں میں جا کر شیطانی کام ہے،
اور جو ہے تیروں کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے جو ہے قسمت معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیروں سے، لفافے سے، جو بھی جنتری ہے، تو جس سے بھی قسمت معلوم کی جائے گی وہ سب حرام ہے اور شیطانی کام ہے، رجس ناپاک کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ ہو پس بچو ان کاموں سے۔ اجتناب کرنا کے معنی ہوتا ہے دور رہنا، کنارہ کشی کرنا۔ جنب کے معنی ہوتا ہے پہلو، کنارہ، جنب اس سے نکلا ہے اجتناب، پہلو پر ہو جانا، کنارے پر ہو جانا، دور ہو جانا برائی سے۔ فَاجْتَنِبُوهُ ہو بس بچو ان برے کاموں سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کام چھوڑو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی، اگر یہ برے کام، ناپاک شیطانی کام نہیں چھوڑو گے تو پھر کامیابی یعنی جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ انما بے شک یرید و ارادہ رکھتا ہے شیطان و حقیقی شیطان، یوں کہ یہ کہ وہ ڈال دے بینکم درمیان تمہارے، العداوت حقیقی دشمنی، والبغضاء حقیقی غصہ، فی الخمر بیچ شراب کے، والمیسر بیچ جوئے کے۔ شراب میں کس طرح عداوت اور بغض ہوتی ہے؟ کوئی شراب پی کر بندہ جو ہے جب گالیاں بکتا ہے اور کسی شریف آدمی کو ناحق گالی دیتا ہے تو پھر جو ہے دنگا فساد ہو جاتا ہے، مار کٹائی ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان عداوت دشمنی پیدا کر دیتا ہے شراب کے ذریعے، اور جوئے کے ذریعے بغض بھی پیدا کر دیتا ہے، غصہ، ایک دوسرے پر ناراضگی، دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جوئے کے ذریعے بھی اسی طرح ہے کہ جوا لگا کر بیٹھا تھا، اب جو ہے پیسے نہیں دے رہا، ہار گیا ہے، پیسے نہیں دے رہا۔ کئی لوگ اپنی بیویاں لگا دیتے ہیں جوئے پر، کوئی مکان لگا دیتے ہیں، کئی جائیداد لگا دیتے ہیں، کئی جو ہے لوگ جو ہے کہتے ہیں میں دوں گا لیکن دیتے نہیں، اور نہ دینے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں، دنگا فساد، لڑائی جھگڑے جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارے برے کام جو ہے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے یہ شیطان کرواتا ہے۔ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ اور وہ شیطان روکتا ہے تم کو عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ جب انسان شراب پیے گا، نماز کا وقت ہے، نماز ادا نہیں ہوگی، کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکے گا، قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ اس طرح جو ہے جوئے باز جو ہے صبح سے بیٹھے ہیں، سارا دن وہ کھیلے جا رہے ہیں، ہر شخص اس امید پر ہے اگلی باری میں شاید میرا جو ہے نکل آئے، انعام نکل آئے۔ تو اس طرح جو ہے نمازیں بھی گئیں، قرآن بھی گیا، اچھے کام بھی گئے، سب کچھ گیا۔ تو اس طرح شیطان جو ہے اللہ کے ذکر سے جو ہے لوگوں کو روکتا ہے، شراب پلا کر، نماز سے، ذکر اذکار سے، قرآن پڑھنے سے، نیکی سے روکتا ہے۔ اس طرح جوئے سے بھی، ان اچھے کاموں سے روکتا ہے، وعن الصلاۃ اور حقیقی نماز سے بھی روکتا ہے۔ شراب والا بندہ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، جوئے میں ویسے ہی انسان جو ہے ہر جوا کھیلنے والے میں سے ہر انسان جو ہے اس امید پر بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید اگلی باری میں جیت جاؤں اور مجھے رقم مل جائے، میں مالدار ہو جاؤں۔ تو اس طرح جو ہے نہ نمازوں کی فکر، نہ اللہ کے ذکر کی فکر، سب کچھ جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پس کیا ہو تم منتہون، باز آنے والے؟ کیا ان کاموں کو تم چھوڑنے والے ہو جن کاموں کو اللہ نے رجس، ناپاک، غلیظ، شیطانی کام قرار دیا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے بندوں سے کیا تم ان برے کاموں کو، گندے کاموں کو، شیطانی کاموں کو چھوڑنے والے ہو؟ فَهَلْ پس کیا انتم تم اے لوگو منتہون انتہا کرنے والے ہو، رک جانے والے ہو، ان برے کاموں کو چھوڑ دینے والے ہو؟ سوچو ذرا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور حکم مانو حقیقی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الرسول علیہ السلام کا لگا ہوا خاص پیغمبر، سچا پیغمبر، حقیقی پیغمبر۔ فرمایا کہ اطیعوا اللہ حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور حکم مانو اس خاص پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَاحْذَرُوا اور ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ تو اگر نافرمانی جو ہے اس سے ڈرتے نہیں ہو تو پھر تو نبی علیہ السلام فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو اللہ کا حیا نہ کرے، جب تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا نہ ہو
فس نامہ شیتا، پھر جو مرضی ہے کرتا جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر تو اپنی مرضی کر لے۔ جب تو نے اللہ کی مرضی کو ٹھکرا دیا، اس کا حکم نہیں مانا، اس کی حکم عدولی کی، اس کی نافرمانی کی، تو اب اللہ نے تجھے چھوڑ دیا، جو مرضی کرتا جا، اللہ نے تجھے جو ہے چھوڑ دیا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم ان چیزوں سے منہ پھیر لو، ناپاک شیطانی کاموں سے منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما بے شک، علی رسولنا، اوپر ہمارے پیغمبر کے، اگر ان اللہ کے رسول کی اطاعت سے اور اللہ کے خوف اور ڈر سے تم منہ پھیر لو، تولیتم، تم منہ پھیر لو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کے حکم اور اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ سے خوف کھانا ڈرنا، اگر ان باتوں سے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تمہیں ان باتوں سے منہ پھیر لیتے ہو، نہیں مانتے ہو، نہیں حکم مانتے اللہ کا، نہیں حکم مانتے اللہ کے پیغمبر کا، نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر فرمایا فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما بے شک، علی رسولنا، اوپر ہمارے پیغمبر کے، البلاغ، وہ حقیقی پہنچانا ہے، المبین، واضح طور پر، کھلے طور پر۔ ٹھیک ہے، ہمارے اگر تم نہیں مانتے تو بے شک نہ مانو، ہمارے پیغمبر کی جو ذمہ داری تھی اس نے تم تک جو ہے میرا پیغام پہنچا دیا کہ یہ شیطانی کام جو ہے وہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت قبول کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت قبول کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم جو ہے ان کاموں کو نہیں مانتے ہو، منہ پھیر دیتے ہو کہ نہیں مانوں گا، تو ٹھیک ہے، پھر یہ یاد رکھو کہ ہمارے پیغمبر نے اپنا حق ادا کر دیا، تبلیغ کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب اللہ جانے اور تم جانو، اب تمہارا جو ہے وہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ تمہیں جو ہے جیسی سزا دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی۔ فرمایا کہ لیسا نہیں ہے الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، الصالح، الف لام لگا ہے، حقیقی نیک عمل، وہ نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا۔ فرمایا کہ لیسا الذین، نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، جناح، کوئی گناہ، ایمان والوں پر کوئی گناہ، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، صرف ایمان ہی لیے پھرنا کافی نہیں ہے، جو صرف ایمان لیے پھرتا ہے وہ منافق ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، وہ ہے حقیقی ایمان والا۔ یہ آدھا جو ہے ایمان جو ہے نا، صرف کلمہ ہی پڑھ لیا اور کام سارے شیطانوں والے، یہود و نصارہ والے، کافروں والے، اللہ کے رسول کی مخالفت کے کام جو ہے کرتا رہا، تو یہ منافقت ہے۔ ایمان والے جو ہے اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور منافق جو ہوتے ہیں ایمان کچھ اور عمل اس کے بالکل الٹ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے حقیقی نیک عمل کیے، کیا نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، فیما، بیچ بارے اس کے، جو طائمو، وہ کھانا کھائیں، اذا ما، جب وہ اتقوا، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگر وہ پرہیزگاری کا کھانا کھاتے ہیں، حلال اور طیب کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ کھانا جو ہے وہ کھاؤ۔ فرمایا کہ فیما، بیچ اس کے، جو طائم ہو، تم کھانا کھاؤ، اذا ما، جب کبھی، اتقوا، تم پرہیزگار اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری کا کھانا کھاؤ، حلال اور پاکیزہ کھانا کھاؤ، ثم آمنوا، پھر ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے، آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، اذا متقوا، جب وہ پرہیزگار ہوئے، ان پر جو ہے کھانا کھانے میں پرہیز کرنے، حرام سے پرہیز کرنے والا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آگے ہے ثم اتقوا، پھر وہ پرہیزگار ہوئے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر وہ پرہیزگار ہوئے، واحسنوا، اور وہ انہوں نے نیکی کی۔
اب بار بار جو ہے ایمان لانا اور پرہیزگار ہونا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن قریب ایسا وقت آئے گا کہ اگر کوئی شخص صبح کو ایمان والا ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شام کو ایمان لانے والا ہے تو اگلی صبح جو ہے وہ کافر ہوگا۔ تو یہ دور جو ہے آج ہم پر یہ دور ہے کہ ہم ایمان کی جو ہے کوئی قیمت نہیں لگاتے، چند ٹکوں کے عوض جو ہے ہم اپنا ایمان جو ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں، دھوکے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، ظلم سے، لوٹ مار سے ہم اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ ایسا دور آئے گا ایمان والوں پر کہ اگر کوئی شخص صبح کو ایمان والا ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان والا ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں اذا متقوا، جب وہ نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کریے حقیقی نیک عمل، جناح کوئی گناہ، فیما بھی جس کے جو طائم ہو وہ کھانا کھائیں، اذا ما جب اتقوا وہ پرہیزگاری اختیار کریں، جب کھانا کھائیں تو پرہیزگاری حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے دعوتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دعوت جو ہے اس کی روزی پر تمہیں شک ہے تو انکار کر دو۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اپنی حلال روزی میں رشوت، سود، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ یہ کی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کی دعوت سے انکار کر دیں۔ یہ ہے اذا متقوا، جب وہ پرہیزگاری اختیار کریں اور کھانا کھائیں تو ان پر جو ہے ایمان لانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کھانا کھائیں اپنا حلال طریقے سے، یا دیگر لوگوں کا جو حلال کھانا کھانا ہے وہ کھائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لوگوں کے کھانے کے بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سے گھر سے آیا ہے، کس شخص کے گھر سے آیا ہے، اور یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر تمہیں شک پڑتا ہے کہ اس بندے کی روزی جو ہے پتہ نہیں حلال ہو یا نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا الشبہات، جب کسی معاملے میں تمہیں شک پڑ جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی کھانے پر اگر شک پڑ گیا ہے کہ اس بندے کی روزی پتہ نہیں مکمل طور پر حلال ہے یا ملاوٹ ہے، تو جب شک پڑ گئے تو نبی علیہ السلام فرماتے اتقوا الشبہات، جب مشتبہ چیز تمہارے سامنے آ جائے، شک و شبہ والی آ جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا پھر اس کو نہ کھاؤ۔ تو یہ بار بار جو ہے ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ دور آج بالکل ہے کہ انسان جو ہے کبھی ایمان والا ہو جاتا ہے، کبھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کبھی جو ہے بے ایمان بن جاتا ہے۔ یہ دور جو ہے یہ آج چل رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے تمام حقیقی نیک لوگوں سے، نیک کام کرنے والوں سے۔ لو جی پھر پڑھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں کو، ما جن کو احل حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم واسطے تمہارے، تمہیں اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ دیکھنے آج چوکوں میں جو ہے بکرے چھترے کی جو ہے سریاں جو ہے وہ پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے، اور اس کو جو ہے کھانے کے لیے حرام کر دیا چوک میں پھینک کر۔ جادوگروں کے کہنے پر لوگ جو ہے جو جادو کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، تو اس طرح وہ جو سری جو ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، اس کو حرام کر دیتے ہیں، چوک میں پھینک دیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یا جو ہے دیگر جو ہے اسی طرح کی اور بھی مثالیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ حلال کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، جو ہے حرام چیز کی۔ کھیتوں کو پانی لگایا، اپنے حق سے دوسرے کا حق پانی کاٹ کر جو ہے اپنی فصل کو دے دیا، تو ساری فصل حرام ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے بے شمار مثالیں ہیں ہمارے عملوں کی۔ تو یہ ہے کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، روزی بالکل حلال ہونی چاہیے، اور جھوٹ سے، سود سے، بے ایمانی سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے
اپنی حلال روزی کو حرام نہیں بنانا چاہیے۔ ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، اللہ کے دین میں زیادتی نہ کرو، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ، یہ کسی کو حرام کھلا دینا یہ مخلوق کے ساتھ زیادتی ہے، اس کی ڈبل سزا ملے گی قیامت کے دن۔ بدبخت، تم نے تو حرام کھانا تھا، اس کو کیوں کھلا دیا؟ اس کو تم نے بتایا تھا کہ یہ چوری کا مال ہے، اگر نہیں بتایا تو پھر یہ مجرم ہے، اس کو ڈبل سزا ملے گی کہ تو نے خود تو حرام کھانا تھا، اس کو کیوں کھلایا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے کے۔ یہ نہیں کہ اچھی چیز آئی ہے ہمسایوں کے گھر سے، اور وہ ہمسائے جو ہے 2 نمبر ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ جیب تراشی کرتے ہیں، اور تم جو ہے وہ للچائے ہو گئے ہو کہ گوشت ہے، مچھلی ہے، بریانی ہے، تمہیں جو ہے تمہاری موج بن گئی ہے، سوچ ہی ختم ہو گئی ہے کہ سوچا جائے کہ اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، یہ مشکوک ہے، اس کو چھوڑ دیں یا کھائیں، اتنی سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے، فٹافٹ جو ہے حرام کھا جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ زیادتی ہے۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو اللہ کے حکم اور فیصلوں میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا، یعنی محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم، جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالً، حلال، طیباً، پاکیزہ۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، جو جانور حلال قرار دیے ہیں، اور جو اپنی فصلوں میں سے جو ہے اللہ کے حکم سے زمین جو ہے اگاتی ہے، وہ سب حلال جو مال ہے اس کو طیب کر کے، یعنی اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ جو ہے عشر زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر کے مال پھر کھاؤ تم اس کو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تم بہی، ساتھ جس کے مومنون، ایمان لانے والے ہو، جس اللہ پاک کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ توحید، اس کو معبود حقیقی جانا ہے، تو پھر اس کے حکم بھی مانو، صرف اس کو معبود ہی نہ مانو بلکہ اس کو حقیقی طور پر حکم اس کے مانو، جو وہ کرنے کا کہتا ہے وہ کرو، جس سے روکتا ہے رک جاؤ۔ فرمایا کہ لا یؤاخذکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ، باللغو، ساتھ لغو کے، بےہودہ کے، فضول کے، بے مقصد کے، فی ایمانکم، بھی تمہاری قسموں کے، جو قسمیں فضول، بے مقصد، بے موقع کھاتے ہو، اور ان کے بارے میں تمہارا حساب نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، پکڑے گا تم کو، بما، بس کے، جو عقدتم، گرہ لگائی تم نے، الایمان، حقیقی قسم کے، جو دل سے قسم تم نے کھائی ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ جو ہے اس میں پکڑ ہوگی۔ جو تم نے دل سے قسم کھائی ہے، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے قسم کھائی ہے، تو پھر اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا۔ فکفارتہ، اگر تم نے جو ہے قسم غلط کھائی ہے، غلط کام کے لیے قسم کھائی ہے، تو اس قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو، جرمانہ ادا کرو اس کا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ، کھانا ہے 10 مساکین، مسکینوں کا، من اوسط، درمیانے درجے کے کھانے میں سے، ما تطعمون، جو تم کھانا کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، جیسا کھانا اپنے گھر پکاتے ہو ویسا کھانا قسم توڑنے پر جو ہے 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ اس درجے کا۔ اور کسوتہم، یا کپڑے ان 10 مسکینوں کے، اور تحریر و رقبہ، یا آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، یعنی غلام ایمان والا جو ہے اس کو خرید کر جو ہے آزاد کرو، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ قسم کب توڑی جاتی ہے؟ کہ جب جو ہے جائز کام کے لیے قسم کھائی اور اس کو پورا نہیں کیا، تو اب قسم جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو اب اس کا کفارہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوس درجے کا جو گھر میں کھاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایمان والا غلام خرید کر آزاد کرو۔ فمن لم یجد، جو شخص ان تینوں چیزیں نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس روزے ہیں 3 دن کے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے، جرمانہ ہے، مٹانا ہے تمہاری قسموں کا جو قسم توڑی ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، واحفظوا، حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی،
قسم سوچ سمجھ کر کھاؤ اور پھر اس کو پورا کرو۔ جائز کام کے لیے اگر قسم کھائی ہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں اپنے بھائی یا بہن جو ہے ان کی روزی 2 نمبر ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کے گھر کی نہیں کھاؤں گا، جب تک وہ جو ہے حرام نہیں چھوڑیں گے میں ان کے گھر کا لقمہ نہیں کھاؤں گا، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور اگر وہ جو ہے لالچ میں آ کر جو ہے کہ بہن یا بھائی یا رشتہ دار یا ہمسائے نے کوئی اچھی چیز بھیجی ہے اور راڑیں جو ہے وہ ٹپنی شروع ہو گئی ہیں تو قسم توڑ رہا ہے، تو یہ اس کو گناہ ہوگا قسم توڑنے کا، اور اس کا کفارہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ذالک کا کفارت و ایمانکم، یہ کفارہ ہے، مٹانا ہے، جرمانہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب قسمیں کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے آیات ہی، اپنی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں برے کام سے کہ برے نتیجے سے بچنے کے لیے تمہیں جو ہے ڈھیل کچھ رعایت دی ہے کہ تم نے اگر قسم توڑی ہے، چلو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑے نہیں پہنا سکتے، غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو چلو 3 روزے رکھ کر جو ہے اس قسم کا جو ہے جرمانہ ادا کر دو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک حقیقی شراب، والمیسر، اور حقیقی جوا، والانصاب، اور حقیقی بت خانے، یعنی جہاں بت رکھے ہوں اور وہاں پر بتوں کی پوجا ہو، شرک کے اڈے ہیں، یا یہ قبریں جو ہے یہ بتوں جیسی ہیں۔ بت جو ہے کوئی جو ہے وہ زمین سے اوپر ہوتے ہیں، کئی زمین سے نیچے ہوتے ہیں، زمین میں دبا دیتے ہیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی بت پرستی ہے، قبروں کی پوجا کرنا یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ بت پرستی یہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو ایسے جو ہے یہ سب کام جب الانصاب ہو اور بت خانے، یعنی بت خانوں پر جو ہے جا کر عبادت کرنا، بتوں کے سامنے سجدے کرنا، بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، یہ سب جو ہے بت پرستی ہے۔ والازلام، اور خاص تیر جو ہے قسمت معلوم کرنے کے طریقے، رجسن، یہ سارے اعمال ناپاک ہیں، غلیظ ہیں، گندے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ من عمل الشیطان، حقیقی شیطان کے عملوں میں سے ہے، یہ سارے کام جو ہے شیطانی عملوں میں سے ہیں، شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، پس دور رہو ان کاموں سے، بچو ان کاموں سے، ان شیطانی کاموں سے دور رہو یا بچو۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیابی جو ہے جنت کی اسی صورت میں ملے گی کہ تم جو ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، شراب سے، جوئے سے، بت خانوں کی میں عبادت سے، اور تیروں وغیرہ کے ذریعے قسم معلوم کرنے سے، ان سب کاموں سے روکا ہے، تو ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں آگاہ کر دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، چھوڑ دو گے، نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ انما، بے شک، یرید الشیطان، و ارادہ رکھتا ہے حقیقی شیطان، یوں کہ یہ کہ وہ ڈال دے بینکم، درمیان تمہارے، العداوت، حقیقی دشمنی، والبغضاء، اور حقیقی غصہ، فی الخمر، بیچ شراب، حقیقی شراب کے، والمیسر، اور حقیقی جوئے کے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کر تمہاری زبان سے جو ہے وہ گندی گالیاں، یا کسی پر جو ہے گولی چلا دینا، یا کسی پر پتھر مارنا، کسی پر سوٹا مارنا، یہ سارے کام جو ہے شیطان نشے میں کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہارا ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں جو ہے تمہارے درمیان جو ہے دشمنی پیدا کرے، شراب کے ذریعے، مدہوشی کے ذریعے، اور جوئے کے ذریعے۔ فرمایا والبغضاء، اور وہ بغض، دشمنی ڈالنا، غصہ ڈالنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ روکتا ہے تم کو، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کی نماز سے، ذکر اذکار سے، قرآن پڑھنے سے اللہ جو شیطان جو ہے وہ روکتا ہے۔ وعن الصلاۃ، اور حقیقی نماز سے شیطان روک دیتا ہے، شراب پلا کر اور جوئے میں مصروف کر کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ، بس کیا تم منتہون، باز آنے والے ہو؟
तुम इन बुरी कामों को, शैतानी अमलों को छोड़ने वाले हो। वातीउल्लाह और हुक्म मानो अल्लाह का, वातीउर रसूल और हुक्म मानो ख़ास पैगम्बर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहज़रू और बचो, इसका माना डरना भी होता है, इसका माना बचना भी होता है। बचता जो है बुराई से वही है जिसके दिल में डर है कि अगर मैंने बुराई कर ली तो अल्लाह मुझे सज़ा देंगे। तो फरमाया वहज़रू और डरो अल्लाह ताला से या बचो बुरे कामों से। फ़इन तवल्लई तुम, बस अगर तुम मुँह फेर लो अल्लाह की अताअत से, अल्लाह के पैगम्बर समझ के हो अताअत से और अल्लाह के खौफ से तुम जो है मुँह फेर देते हो, नहीं डरते अल्लाह से, नहीं कहना हुक्म मानते अल्लाह का, नहीं हुक्म मानते नबी अलैहिस्सलाम का, तो फिर फरमाया फ़ालम पर जान लो अन्नमा बेशक अला रसूलना, ऊपर हमारे पैगम्बर के अलबलाग वो हकीकी पहुँचाना है, अलमुबीन हकीकी वाज़े तौर पर, खुले तौर पर। हमारे पैगम्बर ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अगर तुम हमारे नसीहतों से, हमारे हुक्मों से, हमारे पैगम्बर के हुक्म से रूगर्दानी करते हो, अल्लाह का खौफ जो है नहीं पैदा करते दिल में, तो फिर समझ लो, जान लो इस बात को कि हमारे पैगम्बर ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। अब तुम्हारी खैर नहीं अगर तुम जो है मुँह फेरते हो। लैसा अलल्लज़ीना, नहीं है ऊपर उन लोगों के आमन जो ईमान लाए वामिलुस्सालिहात, अमल किए हकीकी नेक अमल, जुनाहुन कोई गुनाह, फ़ीमा बीच उसके जो तायम हो वो खाना खाएँ, इज़ामा जब वो इत्तक़ौ परहेज़गारी इख्तियार करें। रिश्तेदारों के घरों से, हमसायों के घरों के, दोस्तों के घरों से खाना खाएं, लेकिन इसमें तकवा परहेज़गारी, बचना, हराम से बचना लाजमी है। अगर किसी भी घर के खाने पर जो है आपको दावत पर जो है शक गुज़रा है कि इसका खाना जो है वो खालिस हलाल और पाकीज़ा नहीं है, इसमें हराम की, सूद की, रिश्वत की, बेईमानी की, धोखे फ्रॉड की मिलावट है, तो उसको मत खाओ। लेकिन खाओ उस पर जब अगर तुम्हें कोई शक नहीं है, परहेज़गारी है, तुम समझते हो कि इसकी रोज़ी जो है बिल्कुल हलाल और तय्यब है, तो तुम्हारा खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं तुम पर। वह मनु और वो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, उन्हें अमल किए नेक अमल, सुम्मत तक फिर वो परहेज़गार हो गए। यानी कोई कमी बेशी आई तो उन्होंने फ़ौरन अपनी इस्लाह कर ली, और अगर कोई शक व शुबह हुआ तो शक शुबह दूर कर लिया, पूछ कर किसी से कि जनाब इनका जो रोज़ी का ज़रिया है उसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है, आराम तो नहीं है इसमें शामिल करते, तो अगर तुमने तकवा अख्तियार कर लिया है तो ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। वह मनु और वो ईमान लाए, सुम्मत तक फिर वो परहेज़गार हो गए, वह आसनु, उन्होंने नेकी की, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तमाम नेकी करने वालों से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।